اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ یہ پیٹ پٹاڑا پیا ہے پیٹ پٹاڑا ہونا ہر بندہ پٹتا پیا ہے۔ نواز شریف صاحب، تمام سیاستدان، تمام ادارے، یہ جو پاکستان میں پیٹ پٹاڑا پیا ہے، پیٹ پٹاڑا کی ہے جی کہ جی مجھے کیوں حکومت سے نکالا، دوسرا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، تیسرا کہتا ہے مجھے کیوں مارا، چوتھا کہتا ہے مجھے کیوں مارا گیا۔ تو یہ جو پٹ پٹاڑا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ملک جب ہم نے حاصل کیا تھا تو اس وقت نعرہ ہم نے کیا لگایا تھا، یہ تو بھول چکے ہیں یہ۔ اور جس طرح کسی نے کہا، وہ بہت اچھا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی دولت، اس دور کے سلطان سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کتنے سمجھدار لوگ تھے وہ اس زمانہ کے، ہم جو کتنے بے وقوف ہیں، کو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اللہ موجود ہے، اور اس کے نعرہ مار کر لا الہ کا ہم نے ملک حاصل کر لیا، تو پھر ہم چلے کدھر حاضی شاہجارہ کہ جس تو آدم نے روکا گیا سی کہ اس جمہوریت یا اس نظام کے نزدیک تم نے نہیں جانا، یہ تمہارے میں ایسی پھوٹ پیدا کر دے گا کہ تمہیں پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ اور ہر ادارہ اور ہر سیاستدان اور ہر لیڈر اور ہر تاجر ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ڈالروں والوں سے میری اور میرے رسول کی جنگ ہے۔ جنگ کیسے؟ کہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو سود ہے نا، سودی سسٹم، یہ سارا ہمارا سودی سسٹم ہے نا، ہم سود پر سارا ملک چلاتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے سود اللہ نال میری اور میرے رسول دی جنگ ہے۔ جدو تھی اللہ دے رسول نال جنگ کیتی کھڑے جی، تو تسی کامیاب کیویں ہو جاؤ گے؟ تم کہتے رہو کہ میرے پر ظلم ہو گیا جی، میں بڑا سیاستدان تھا جی، میں بڑا کام صحیح چلا رہا تھا، انہوں نے گرا دیا، حکومت گرا دیا۔ اور تمہیں حکومت گرانا کیا، تم ان پر الزام دے رہے ہو؟ تو جب تمہارا سسٹم جو ہے وہ خود اندازہ کرو کہ آپ چل کس سسٹم پر رہے ہو۔ جب تم نے لا الہ کا نعرہ مارا ہے تو لا الہ کا نظام کیوں نہیں قائم کرتے؟ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ تم جو اس کتاب کے نام پر مزاح اڑاتے ہو، نظام حاصل، تم نے ملک حاصل کر لیا، مان لیا، قائد اعظم صاحب بہت اچھے آدمی تھے، علامہ اقبال بہت اچھے آدمی تھے جنہوں نے اسٹرگل کی اور تم کو ایک ریاست دی، اور ریاست دینے کے بعد تم لوگوں نے ان سے کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں مارا تم لوگوں نے؟ اور تم لوگ جب ان کو مارو گے تو تم کیسے بچو گے؟ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک قتل کر دے، اس کی تو ہے ہی سزائے موت، اس کو تو کوئی معافی نہیں ہے، چاہے مدعی بھی معاف کرے، قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی معافی نہیں، سیدھا جہنمی ہے۔ تو جب آپ اتنے آدمی عوام کو قتل کر رہے ہیں، قتل کرنا یہ نہیں کہ آپ نے ساری عوام کو مار دیا ہے، قتل کرنا یہ ہے کہ اتنی عوام کا پیسہ آپ لوٹنا شروع کر دیتے، سارے ادارے، جتنے سیاستدان ہیں سب، تو آپ کیسے بچ جائیں گے؟ یہ ڈالر والے کیسے بچ جائیں گے؟ یہ ڈالر کمانے والے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور وہ جہنم پاکستان کو بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو گالی نکالتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میں یہ کرتا وہ کر دیں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اسی طرح موت مرو گے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے تم سسک سسک کر مرو گے، بے شک تمہارے پاس دنیا جہان کے اربوں ڈالر آ جائیں، تم سسک سسک کے مر جاؤ گے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، میں کوئی اپنی کولو کہہ رہے ہیں، میں تو قرآن تو تھوڑی نگاہ رکھی ہے، تو میں تو یہ پتہ چلے کہ جدو قرآن کہہ رہے صحابہ کرام
आपस में वाशूराम कुरान दे रहे एक निज़ाम ਤੁਹਾਡਾ पैगंबर ਤੁਹਾਨੂੰ निज़ाम दे रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे सहाबा कराम मशवरा करते थे कि ये आदमी काबिल है और ये निज़ाम सही चलाएगा उसको फिर वो आगे लाते थे वो फिर निज़ाम चलाता था जैसे हज़रत उमर फ़ारूक को मुकर्रा किया गया इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुकर्रा किया गया इसी तरह हज़रत उस्मान गनी को हज़रत अली को तो वो सहाबा कराम आपस में ये नहीं कि एक दूसरे के गले पड़ जाते थे या वो वोट डालते थे या वो वोट लेते थे वोट नहीं होते थे सिर्फ मशवरा किया जाता था कि ये कुरान के मुताबिक हुकूमत सही चलाएगा इसमें ये ताकत है तो वो आदमी आपको तलाश करने चाहिए जिनमें ये ताकत है और वो ला इलाहा का निज़ाम चलाएं किताबुल्लाह के मुताबिक तो फिर आप पूरी दुनिया पर अमन कायम कर सकते हैं अगर नहीं चलाओगे तो पहले तो खुद मरोगे उसके बाद पूरा मुल्क मर जाएगा उसके बाद बस फिर इसी तरह काम चलता रहेगा फिर कोई ऐसी कौम आएगी जो इस निज़ाम की तरफ रुख करेगी और वो आगे चलेगी फिर इतना इंतज़ार करना पड़ेगा तो अगर अभी से आप आ जाए तो इतने काबिल लोग आप में हैं जो इस निज़ाम को चला सकते हैं आपको पता भी है जैसे एक जन्नत पाकिस्तान पार्टी है अगर उसको आगे लाया जाए तो फिर देखो ये निज़ाम कैसे सेट होता है फिर देखना ये मुल्क दूसरे साल कितने खड़ा होएगा कितना ऊंचा चले जाएगा तो इतना लंबा मैं आपको क्या बताऊं जो मेरा दिमाग काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है और मैं तो सिर्फ कुरान के मुताबिक ही बात करता हूँ अगर किसी को अच्छी ना लगे तो बेशक हमारी बात को वो ना माने लेकिन वो अपनी सज़ा के लिए तैयार रहेगा फिर सज़ा अपनी भुगतने के लिए तैयार रहे ये ना बोले कि मैं बच जाऊंगा ये डॉलरों वाली कौम नहीं बच सकती हर आदमी डॉलर के पीछे पड़ा हो भागता हो तो गरीब जो है ना वो भूखे मरते रहे अमा अलैना इल्लल बलाग